محاصل کی وصولی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے۔ ایف بی آر کی کارکردگی بہتر بنانے کے حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی جائے۔ انسداد اسمگلنگ کے لیے مزید تندہی سے کام کرنا ہوگا، لیکن وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ نگران حکومت اپنی ذمہ داریاں قانون کے مطابق ادا کر رہی ہے۔ صدر مملکت کسی ایک جماعت کے نہیں، پورے ملک کے صدر ہیں۔ تمام جماعتوں کو آئین اور قانون میں رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے عبوری افغان وزیر تجارت نور الدین عزیزی کی ملاقات۔ وزیر خارجہ کا افغانستان کے ساتھ باہمی فائدہ مند تعلقات کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ دہشت گردی کے خلاف اجتماعی کارروائی سے علاقائی تجارت اور رابطوں کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان باشندوں کی باعزت وطن واپسی۔ گزشتہ روز 3239 افراد پر مشتمل مزید 580 افغان خاندان اپنے ملک واپس لوٹ گئے۔ افغانستان واپس جانے والے افراد کی تعداد 2,23,637 ہو گئی۔ نگراں حکومت اور عسکری قیادت منشیات کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ منشیات کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن جاری۔ اکتوبر میں 2500 کلو منشیات ضبط، 70 سے زائد افراد گرفتار۔ ستمبر سے جاری کارروائیوں میں اب تک 30,780 کلو منشیات برآمد ہوئی۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں انسانیت کا قتل عام جاری۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں 30 فلسطینی شہید۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بربریت میں شہداء کی مجموعی تعداد 11,240 ہو گئی۔ 4,630 بچے اور 3,000 سے زائد خواتین بھی شامل۔ غزہ میں بدترین انسانی بحران برقرار۔ 5 نومبر سے 2 لاکھ کے قریب فلسطینی شمالی غزہ سے جنوب کی جانب منتقل۔ غزہ کے تمام ہسپتال 48 گھنٹے میں بند ہونے کا خدشہ۔ فلسطینی وزارت صحت۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی بربریت، حماس کے جنگجوؤں کی بھرپور مزاحمت جاری۔ غزہ میں جھڑپوں کے دوران مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ زمینی کارروائی میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 46 ہو گئی۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی فوجیوں پر حملوں کی نئی ویڈیو جاری۔ حماس نے اسرائیل سے 5 دن کی جنگ بندی کے بدلے 70 یرغمال خواتین اور بچوں کو رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اسرائیلی دہشت گردی نے تمام حدیں عبور کر لیں۔ اقوام متحدہ کے 101 امدادی کارکن بھی بمباری میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عالمی ادارے نے یوم سوگ منایا۔ یورپی یونین وزراء خارجہ کا برسلز میں اہم اجلاس۔ غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں بھرپور انداز سے جاری۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی سماعت کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر 1 نومبر سے جاری ہے۔ نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن کمیشن کو مجموعی طور پر 1324 اعتراضات موصول ہوئے ہیں۔ 30 نومبر تک عمل مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف آج بلوچستان کے 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے۔ نواز شریف خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور ایئرپورٹ سے کوئٹہ روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر رہنما بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ نواز شریف کا 2017 کے بعد بلوچستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ شمالی بحیرہ عرب میں پاکستان اور چین کی مشترکہ بحری مشق کا آج سے آغاز۔ فرنٹ لائن ڈسٹرائر، فری گیٹس، ہیلی کاپٹر، ریسکیو شپ اور ابدوزیں شریک ہوں گی۔ پاک بحریہ اور پیپلز لبریشن آرمی کی اسپیشل فورسز کے دستوں کی جانب سے جنگی مہارتوں کا مظاہرہ کیا جائے گا۔
بحری مشق سے کثیر الجہت تصویراتی شراکت داری کے فروغ کے ساتھ سیکیورٹی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ، ایک دہشت گرد ہلاک، پاک فوج کے 2 جوان مادر وطن پر قربان۔ سپاہی عبداللہ شہید کا تعلق مردان اور سپاہی محمد سہیل شہید تھرپارکر کے رہائشی تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن، ایک دہشت گرد جہنم واصل۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کی ترقیاتی منصوبے پر کام کرنے والی نجی کمپنی کی گاڑی پر فائرنگ، نجی کمپنی کے 2 ملازم محمد فیصل اور آصف کامران شہید۔ پروجیکٹ کی حفاظت پر مامور سپاہی سید محمد شاہین شاہ نے بھی بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ وطن عزیز پر جان نچھاور کرنے والے بہادر سپوتوں میں ملتان کے سپاہی عبدالحمید شہید بھی شامل۔ سپاہی عبدالحمید شہید 18 اکتوبر 2023 کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ وہ یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو شہادت نصیب کرے۔ اللہ نے ان کی سن لی۔ عبدالحمید کی شہادت پر ہمیں فخر ہے۔ لواحقین۔ کرکٹ ورلڈ کپ پہلا سیمی فائنل کل ہوگا۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں ممبئی میں ہوں گی مد مقابل۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو کولکتہ میں ہوگا۔ فائنل 19 نومبر کو احمد آباد میں شیڈول ہے۔ پریزیڈنٹ ترکی پولو کپ 2023 کے مقابلے اختتام پذیر۔ فائنل میں سیکیورٹی 2000 نے ایس ایچ رضوی کی ٹیم کو ہرا کر ٹرافی اپنے نام کی۔ ایونٹ میں پولو مقابلوں کے علاوہ نیزہ بازی، بینڈ کا مظاہرہ، بچوں کے لیے میوزیکل چیئر کے مقابلے بھی منعقد کیے گئے۔ کیورن اٹلی میں ٹینس سیزن اینڈنگ ٹورنامنٹ اے ٹی پی فائنل، روس کے ڈینیل میدویڈیو کا فتح کے ساتھ آغاز۔ جرمنی کے الیگزینڈر زویریو نے اسپین کے کارلوس کو اپ سیٹ شکست دے دی۔ دنیا بھر میں آج ڈائبٹیز سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد عوام میں اس بیماری اور اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر سے متعلق شعور بیدار کرنا ہے۔ یہ دن صحت مند فعال طرز زندگی کو فروغ دیتا ہے۔ بھارت فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں سر فہرست۔ دہلی آلودہ اور گندہ ترین شہر قرار، 1 ماہ سے تعلیمی ادارے بند، شہریوں کی زندگیوں کو سنگین خطرات لاحق۔ دیوالی کے موقع پر عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ بھارت بھر میں پٹاخوں سے فضا شدید آلودہ۔ فضائی آلودگی نے ہمسائے ممالک خصوصاً پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ چوہدری۔ میں ہوں شاہد نسیم اور میں ہوں نازیہ کمل۔ بلیٹن میں ہیڈ لائنز تو آپ جان چکے ہیں، آگے بڑھیں گے انہی خبروں کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ محاصل کی وصولی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے۔ اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کارکردگی سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسمگلنگ پر قابو پانے کے لیے گزشتہ کچھ عرصے میں کافی اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تندہی سے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ایف بی آر کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے اور اس بارے میں ایک جامع لائحہ عمل پیش کیا جائے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو ٹیکس کے دائرہ کار میں اضافے اور سسٹم کو ڈیجیٹائز کرنے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ نگراں حکومت آئین کے مطابق امور انجام دے رہی ہے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کسی ایک جماعت کے نہیں، پورے ملک کے صدر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام جماعتوں کو آئین اور قانون میں رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر مملکت وفاق کی علامت اور ہماری مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر کو اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ صدر صاحب نے اپنے ان خطوط سے، چٹھیوں سے اور متعدد جو
इंटरव्यूज दे रहे हैं उसमें उन्होंने एक पार्टीजन, एक जानिबदार किस्म के, एक जमात के कारकुन के तौर पर जो है वो एक वफादारी निभाने की कोशिश की, हमें ऐसा लगा। सदर साहब जो है वो अगर पूरे मुल्क के सदर हैं और तमाम जमातों के सदर हैं तो फिर उनको अपना ये किरदार मुस्तकिल मिजाजी से अदा करना चाहिए था। मुर्तजा सुलंगी ने कहा कि निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेगी। मुसलसल इलेक्शन कमीशन से राब्ते में उनकी तमाम जरूरियात, माली, इंतजामी, सिक्योरिटी की तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। इतलात और नशरियात के वजीर ने कहा कि तमाम जमातों को आइन और कानून में रहते हुए सियासी सरगर्मियों की इजाजत है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी ने वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान के साथ बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ इज्तमाई कार्रवाई से इलाकाई तिजारत और राब्तों की मुकम्मल सलाहियत को बरूए कार लाया जा सकता है। नाज़रीन, 31 अक्टूबर की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है और बजरिया तुरखम और चमन बॉर्डर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों अफगान शहरी अपने वतन वापस जा रहे हैं। रजा कराना तौर पर अफगानिस्तान वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद चमन और तोरखम बॉर्डर पर मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ 3,239 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए, जिनमें 892 मर्द, 833 खवातीन और 1,514 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 354 गाड़ियों में 580 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक मजमूई तौर पर 2,23,637 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मुल्क भर में मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता माह मुल्क भर में 2,500 किलो मनशियात जब्त, जबकि 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई। ऑपरेशन के दौरान बलूचिस्तान और सिंध से 1200 किलो, गिलगित बल्तिस्तान से 700 किलो, खैबर पख्तूनख्वा से 400 किलो और पंजाब से 150 किलो मनशियात जब्त की गई। मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन में पंजाब से 25, सिंध से 10, बलूचिस्तान से 10 और खैबर पख्तूनख्वा से 30 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। 1 सितंबर से अब तक क्रैकडाउन के दौरान मुल्क भर से 23,780 किलो मनशियात बरामद और 400 से ज्यादा मुजरिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। निगरान हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेज और अस्करी क़यादत का मुल्की सालमियत और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए सख्त इक़दाम लेने का फैसला हुआ है। FIA पेशावर जोन ने गैर कानूनी हवाला हुंडी और जाली अद्वियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन, 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए, पाकिस्तानी करेंसी और जाली अद्वियात बरामद कर ली गई। मुलजिमान बरामद होने वाली करेंसी और जाली अद्वियात के हवाले से मुतमईन न कर सके। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। और अब कुछ बात करेंगे इसराइली बर्बरियत की। गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इंसानियत का कत्लेआम जारी है। सिहोनी फोर्सेस की जानिब से गजा में हस्पतालों, पनाहगुज़ीन कैंपों और रिहायशी इमारतों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। सिहोनी तैयारों ने गजा में जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर वहशियाना बमबारी की है, जिसमें 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में भी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस बुज़दिलाना हमले में बच्चों समेत 10 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे के तिलक्रम कैंप पर भी ड्रोन हमले में कम अज़ कम 5 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बर्बरियत में शहदा की मजमूई तादाद 11,240 हो गई है, जिनमें 4,630 बच्चे और 3,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। गजा में बदतरीन इंसानी बहरान भी बरकरार है। 5 नवंबर से अब तक 2 लाख के करीब फ़लस्तीनी कसमपुरसी की हालत में शिमाली गजा से जुनूब की तरफ मुंतकिल होने पर मजबूर हो चुके हैं।
الشفا اور القدس سمیت غزہ کی بیشتر ہسپتال بجلی، ایندھن، ادویات اور آکسیجن کی عدم دستیابی کے باعث بند ہو چکے ہیں۔ صہیونی فورسز کی جانب سے ہسپتالوں اور اطراف میں شدید بمباری سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ غزہ کے تمام ہسپتال 48 گھنٹے میں بند ہو جائیں گے۔ عالمی ادارہ صحت نے صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کا سب سے بڑا ہسپتال الشفا قبرستان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہسپتال کے اندر اور باہر بڑی تعداد میں لاشیں موجود ہیں، لیکن اس صورتحال میں ان کی تدفین ممکن نہیں۔ الشفا ہسپتال کے مینیجر ڈاکٹر محمد عبدالسلیمہ نے 32 مریضوں کی جاں بحق ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔ اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل سے 5 دن کی جنگ بندی کے بدلے 70 یرغمال خواتین اور بچوں کو رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس حوالے سے القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے آڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ القسام بریگیڈز کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے قطری ثالثوں کو بتا دیا ہے کہ 5 روزہ جنگ بندی اور انسانی امداد کی اجازت کے بدلے 70 یرغمال خواتین اور بچوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کو غزہ میں حماس کی جانب سے سخت مزاحمت کا بھی سامنا ہے۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فورسز پر حملوں کی نئی ویڈیو جاری کرتے ہوئے صہیونی فورسز کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر اسرائیل نے بھی غزہ میں مزید 2 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی، جس کے بعد زمینی کارروائی میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 46 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے پہلی بار اپنی ایک مغوی خاتون فوجی اہلکار کی شناخت بھی ظاہر کی ہے۔ اہم خبر یہاں پر آپ کو دیں گے کہ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں بشرا بی بی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 مئی سے متعلق 6 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ایڈیشنل اینڈ سیشن جج طاہر عباس سپرا نے کی۔ بشرا بی بی کے وکیل نعیم پنجوتھن اور خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 28 نومبر تک توسیع کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر چیئرمین پی ٹی آئی کی عدالت پیشی کے لیے سیکیورٹی سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نیب سے جیل نوٹیفیکیشن سے متعلق تفصیلات طلب کر لیں۔ عدالت نے گزشتہ روز چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ اٹیالہ جیل کو تعمیل کے لیے قانون کے مطابق اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ مقدمات میں نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کر لیا۔ جج محمد بشیر کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کہاں پیش کیا جائے گا نیب بتا سکتی ہے۔ جیل سماعت کا نوٹیفیکیشن ہوا تو پھر اڈیالہ جیل سماعت کے لیے جائیں گے۔ اور احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG ریفرنس کی سماعت جج محمد بشیر نے کی۔ شاہد خاقان عباسی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ وکیل صفائی بیرسٹر ظفر اللہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے بحال ہونے والے کیسز کے حتمی فیصلے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے غیر حاضر ملزمان کو دوبارہ طلبی کے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں فواد چودھری کے خلاف سرکاری ملازمین کو بغاوت پر اکسانے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے فواد چودھری کو آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے کی۔ عدالت نے سماعت 30 نومبر تک ملتوی کر دی۔ فواد چودھری کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج ہے۔ کچھ بات کرتے ہیں عام انتخابات کی، تو عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں بھرپور انداز سے جاری ہیں۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی سماعت کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر 1 نومبر سے جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کا بینچ نمبر 1 حافظ آباد، گجرانوالہ، قصور کی حلقہ بندیوں کے اعتراضات پر سماعت کر رہا ہے، جبکہ بینچ نمبر 2 ڈیرہ غازی خان، پشاور، ٹانک کی حلقہ بندیوں کے اعتراضات سن رہا ہے۔ نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن کمیشن کو مجموعی طور پر 1324 اعتراضات موصول ہوئے۔ 30 نومبر تک عمل مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کی جائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف آج کوئٹہ روانہ ہوں گے۔ سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف اور دیگر پارٹی رہنما بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے بعد قائد نواز شریف پہلی بار بلوچستان آ رہے ہیں، جہاں پر وہ سیاسی قائدین سے اہم ملاقاتوں کے علاوہ پارٹی کے تنظیمی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا ہے کہنا کہ بلوچستان کی ترقی کا سفر دوبارہ آگے بڑھانے کے لیے قائد میاں محمد نواز شریف کے ہمراہ آج ہم کوئٹہ جا رہے ہیں۔ وطن واپسی کے کچھ دن بعد ہی نواز شریف کا یہ دورہ دراصل بلوچستان کی خوشحالی کے لیے ہمارے عزم کا عکاس ہے۔ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی سے مشروط ہے، جسے میاں نواز شریف نے اپنے ہر دور میں ترجیح دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سردار ایاز صادق نے کوئٹہ میں نوابزادہ لشکری رئیسانی سے ملاقات کی اور سیاسی امور پر بات چیت کی۔
سردار ایاز صادق مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کے دورہ کوئٹہ سے قبل سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ دورے میں مختلف رہنما مسلم لیگ نون میں شمولیت کا بھی اعلان کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ ترجمان JUI کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور باہمی اتفاق سے ملکی مسائل حل کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ محمد نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے جلد ملاقات کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں نے لاہور میں ملاقاتیں کی اور عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ خواجہ محمد آصف، عثمان ابراہیم، ذوالفقار بھنڈر، عطا اللہ تارڑ، حنیف عباسی، چودھری تنویر، دانیال چودھری اور خالد جاوید وڑائچ سے گفتگو کرتے ہوئے محمد شہباز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون قوم کی امیدوں کا محور ہے۔ عوام کا جذبہ بتا رہا ہے کہ الیکشن میں کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو پہلے مایوس کیا، نہ اب کریں گے۔ سابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے مظفر گڑھ سے سابق رکن صوبائی اسمبلی سردار چنو خان لغاری نے لاہور میں ملاقات کی اور مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ محمد شہباز شریف نے سردار چنو خان لغاری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون عوام کی خدمت کے لیے تاریخی کردار ادا کرے گی۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون میں سیاسی شخصیات کی شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے منڈی بہاؤدین سے ریٹائرڈ جج خالد رانجھا نے ساتھیوں سمیت ملاقات کی اور پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ شہباز شریف نے پارٹی میں شمولیت پر خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون عوام کی اکثریت کی نمائندہ جماعت ہے جو پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکالے گی۔ خالد رانجھا نے کہا کہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کو کامیاب بنائیں گے اور پارٹی کی انتخابی فتح میں ہی پاکستان اور عوام کی بھلائی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں 8 فروری کو عوام ووٹ کی طاقت سے جمہوریت کے خلاف تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ تھرپارکر کے علاقے مٹھی میں انہوں نے جلسے سے خطاب کیا، جس کی تفصیل جانیں گے یاسر حسین کی رپورٹ میں۔ تھرپارکر کے علاقے مٹھی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ ہمارا مقابلہ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی سے ہے، جن کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے۔ میرا مخالف غربت ہے، میرا مخالف بے روزگاری ہے، میرا مخالف یہ مہنگائی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے تھر میں مختلف ترقیاتی کام مکمل کروائے ہیں۔ عوام پیپلز پارٹی کی قیادت سے محبت کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی ہی ان کے مسائل حل کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تھر کو اپنا سمجھا ہے، تھر میں ترقیاتی کام جو کرائے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے ملک میں جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ عوام آئندہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کو کامیابی دلائیں گے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی انتخابی سرگرمیوں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ آج پاکستان کے ایوانوں میں کوئی عام پاکستانی بیٹھا ہے تو وہ صرف MQM نے پہنچایا ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ آج جو سامنے بیٹھے ہیں کل وہ لوگ یہاں سٹیج پر بیٹھے ہوں گے، یہی MQM ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سندھ دہی اور سندھ شہری میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ MQM متوسط طبقے کی جماعت ہے جس نے اس طبقے کی بھرپور نمائندگی کی ہے۔ انتخابات میں کارکردگی کی بنیاد پر کامیابی حاصل کریں گے۔ جلسے سے دوسرے مقررین نے بھی خطاب کیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے لاہور ڈویژن کے پارٹی آفس کا دورہ کیا۔ انہوں نے لاہور اور شیخوپورہ ڈویژن کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کے عہدیداروں میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ انتخابی میدان پنجاب میں سجے گا، لاہور ڈویژن پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ علیم خان نے کہا کہ بے روزگاری، مہنگائی سمیت شہری علاقوں کے مسائل سے آگاہ ہیں اور ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔
شمالی بحیرہ عرب میں پاکستان اور چین کی بحری افواج کی مشقیں آج سے شروع ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں مشترکہ نیوز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے سہیل جمالی۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاک بحریہ کے کموڈور عاصم سہیل ملک نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات اسٹریٹجک لحاظ سے ہمیشہ منفرد اور مضبوط رہے ہیں۔ بحری مشق سی گارڈین 2023 دونوں ممالک کی دہائیوں پرانی دوستی کو مزید مضبوط اور خطے میں مشترکہ خطرات کے خلاف مستقبل میں بحری تعاون کی نئی راہیں کشادہ کرے گی۔ مشق میں فرنٹ لائن ڈسٹرائر، فریگیٹس، ہیلی کاپٹرز، ریسکیو شپ، آبدوز اور پاک بحریہ اور پیپلز لبریشن آرمی کے اسپیشل فورسز کے دستے حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشق کو 2 مرحلوں بندرگاہوں اور کھلے سمندر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی نیوی کے سینئر کیپٹن چی جیان نے کہا کہ بحری مشق سے پاک چین کثیر جہتی تصویراتی شراکت داری اور 2 طرفہ سیکیورٹی تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سمندر میں دہشت گردی اور جرائم سے نمٹنے اور محفوظ سمندری ماحول کے لیے کوششوں سے دونوں بحری افواج کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ شمالی بحیرہ عرب میں 14 سے 16 نومبر تک منعقد ہونے والے سی فیز میں پیشگی سطح کی بحری کارروائیاں شامل ہوں گی، جس میں میری ٹائم سیکیورٹی آپریشنز، جنگی حکمت عملی، مختلف جنگی مشقیں اور سمندر میں مختلف خطرات سے نمٹنے کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز شامل ہوں گے۔ پاک چین مشترکہ بحری مشقیں نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کو مضبوط کریں گی تو دوسری جانب مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، سینٹ اجلاس کورم پورا نہ ہونے کے باعث جمعے کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی کی صدارت میں اجلاس شروع ہوا تو سینیٹر سعدیہ عباسی نے نقطہ اعتراض پر گزشتہ روز ملٹری کورٹ کے حق میں منظور ہونے والی قرارداد کا معاملہ ایوان میں اٹھایا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ جس وقت قرارداد منظور کی گئی اس وقت ایوان میں 92 سے زیادہ ارکان موجود ہی نہیں تھے۔ ایسے میں قرارداد منظور کرنا جمہوریت کے منافی ہے، جس کے بعد سینیٹر رضا ربانی اور سینیٹر مشتاق احمد سمیت بعض دوسرے سینیٹرز نے بھی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر اس معاملے پر اظہار خیال کی اجازت چاہی۔ تاہم ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ وہ ایجنڈا مکمل ہونے کے بعد ہی سینیٹرز کو کسی اور معاملے پر بات کرنے دے سکتے ہیں۔ ایسے میں کورم کی نشاندہی کی گئی۔ گنتی کرنے پر ارکان کی مطلوبہ تعداد ایوان میں موجود نہ ہونے پر اجلاس جمعے کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ دبئی ایئر شو کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ دبئی ایئر شو 2023 میں پاک فضائیہ کا دستہ بھرپور انداز میں شرکت کر رہا ہے۔ 17 نومبر تک جاری رہنے والے ایئر شو میں پاک فضائیہ کا JF-17 تھنڈر بلاک 3 جنگی طیارہ پہلی بار نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ کثیر المقاصد جنگی طیارہ پاک فضائیہ کی جانب سے جدید فضائی جنگی ٹیکنالوجی اور جدت کی اعلیٰ مثال ہے۔ جدید ترین ایونکس، اعلیٰ ہتھیاروں اور بہترین الیکٹرانک جنگی نظام سے لیس JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارہ منفرد خصوصیات، وسیع رینج اور بھرپور جنگی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ ایئر شو میں پاک فضائیہ کے تربیتی جہاز سپر مشاق طیارے بھی نمائش میں شامل ہیں، جو اپنی غیر معمولی تربیتی صلاحیتوں اور استعداد کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جبکہ ISPR کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران ایک دہشت گرد مارا گیا اور پاک فوج کے 2 جوانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جان مادر وطن پر قربان کر دی۔ شہداء میں میدان کے 25 سالہ سپاہی عبداللہ اور تھرپارکر کے 19 سالہ سپاہی محمد سہیل شامل ہے۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں ایک دہشت گرد جہنم واصل کر دیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت قدرت شاہ عرف ابو بکر کے نام سے ہوئی، جو متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ اس کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درازاندہ میں دہشت گردوں کی ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والی نجی کمپنی کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ سے نجی کمپنی کے 2 ملازم محمد فیصل اور کامران شہید ہو گئے۔ پروجیکٹ کی حفاظت پر مامور سپاہی سید محمد شاہین شاہ نے بھی بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ جوانوں کی شہادتیں دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے حوالے سے سیکیورٹی فورسز کے عزم کو مزید پختہ کرتی ہیں۔ دفاع وطن کی خاطر جان قربان کرنے کی کئی انسنی داستانوں میں ایک کہانی ملتان سے تعلق رکھنے والے سپاہی عبدالحمید شہید کی ہے، جنہوں نے رواں برس 18 اکتوبر کو شمالی وزیرستان کے علاقے گھڑیوم میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے لواحقین کو ان کی شہادت پر فخر ہے۔ اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عبدالحمید نے اس ملک کی خاطر قربانی دی ہے، ہمیں کوئی افسوس نہیں۔ سپاہی
अब्दुल हमीद शहीद उनका मैं वालिद हाँ। मुल्क वास किते कुर्बानी दी सी, ताकू कोई अरमान कह नहीं, शहादत की थी पूरे पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत वास्ते दुश्मन नाल डट के मुकाबला किते सी, ताकू अपने शहीद ते फखर है। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद वालदा हाँ, मेरे को अपने बेटे दी शहादत ते फखरी है। उसने अपने मुल्क की खातिर दुश्मनां नाल बहादुरी लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान की थी। जो अल्लाह ताला के रास्ते में मारे जाएं उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं। मैं शहीद अब्दुल हमीद की बेवा हूँ। वो बहुत मुहज़्ज़ब इंसान थे और बहुत बाइखलाक और बाकिरदार इंसान थे, बाअदब इंसान थे। मेरा वक्त उनके साथ बहुत कम गुजरा है, लेकिन बहुत अच्छी यादें हैं। वो यही दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला मुझे शहादत दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। अपने मुल्क पाकिस्तान की खातिर अपने जान का नजराना पेश किया और दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। वालदैन नाल बहु अच्छे हैं, बहनी बिनावा नाल बहु प्यार करे ने। साडे घर जेड़े भी रिश्तेदार आने अदने शहीद दा घर है, सब बहु फखर सींद है। मेरे भाई को बचपन से ही आर्मी में जाने का बहुत शौक था। वो कहता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा और मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश करूंगा और शहादत अल्लाह ताला मुझे नसीब करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और अल्लाह ताला ने शहादत नसीब की। कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों ने भारत की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत की हकीकत को बेनकाब कर दिया है, क्योंकि इसने पूरे मकबूजा जम्मू और कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया है। KMS के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने श्रीनगर में जारी अपने बयानात में कहा कि भारत की जाली जमहूरियत रोज़ाना की बुनियाद पर बेनकाब हो रही है, जहाँ मोदी की ज़ेर क़यादत हिंदुत्वा हुकूमत कश्मीरियों की हक पर मबनी तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए अपनी काबिज़ फ़ौजों की तादाद में इजाफा कर रही है। ताहम कश्मीरी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपनी जिद्दोजहद आज़ादी को इसके मंतकी अंजाम तक जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। हुर्रियत रहनुमाओं ने तलाशी और मुहासरे की नाम नहाद कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान शहरियों पर मजालिम की मजम्मत की और आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो अपनी मुजरिमाना खामोशी तोड़कर मकबूजा इलाके में भारतीय मजालिम और इसकी रियासती दहशत गर्दी का फौरी तौर पर नोटिस लें। और यहाँ पर बुलेटिन में आपको बताएंगे कि मौसम कैसा है और कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, भारत फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में सर फहरिस्त है। 12 नवंबर को दिवाली के मौके पर भारत में पटाखों से फ़ज़ा शदीद आलूदा हो गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत पूरी दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त, जबकि दिल्ली को फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया का सबसे आलूदा और गंदा तरीन शहर करार दिया गया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी राइटर्स के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी के बायस दिल्ली में गुज़श्ता एक माह से तालीमी इदारे बंद हैं, जहाँ पर 40 रोज़ से फ़ज़ाई आलूदगी मज़ीद तेज़ी से बढ़ रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन पूरे मुल्क में कानून की पासदारी न की गई। लोगों ने ममनुआ केमिकल वाले पटाखों का इस्तेमाल किया। इस फैसले की खिलाफ वर्जी में बीजेपी और उनके एहलकार सर फहरिस्त हैं। भारतीय पुलिस भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। भारत की फ़ज़ाई आलूदगी से लाहौर भी शदीद मुतासिर हो रहा है, जहां पर लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर जिला पाकपतन में भी इंसदादी स्मोक मुहिम जारी है। शहरियों में स्मोक के मुतालिक आगाही पैदा करने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में डिप्टी कमिश्नर समेत ज़िली अफसरान और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। वॉक का मकसद शहरियों में स्मोक के बढ़ते हुए खतरात और हिफाजती तदाबीर से मुतालिक आगाही पैदा करना था। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर का कहना था कि स्मोक पर काबू पाने के लिए हर फर्द अपना मौसर किरदार अदा करने के साथ साथ ज़िली इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करे। और आज इन पंजाब हुकूमत की हिदायत पर इंसदादी स्मोक मुहिम के सिलसिले में ननकाना साहब में भी ज़िले इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं।
महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और ज़राअत की खुसूसी टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में फसलों की बाक़ियात जलाने वाले मज़ीद 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर उन्हें 22 लाख रुपए से ज़ायद का जुर्माना किया है, जबकि आलूदगी फैलाने वाले 18 भट्टों और 4 फैक्ट्रियों को भी सील किया गया। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने लोगों से अपील की है कि स्मोक का सबब बनने वाली बाक़ियात और कूड़ा करकट जलाने से परहेज़ करें ताकि माहौल को आलूदा होने से बचाया जा सके। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शिमाली इलाकाजात में सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह में -4, स्कर्दू -3 और कालाम में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का है कहना कि अमराज के हवाले से आगाही के लिए जामे पॉलिसी अपनाना होगी। इस्लामाबाद में ज़ियाबतीस के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि पाकिस्तान में ज़ियाबतीस के मरीजों की कसीर तादाद है। ज़ियाबतीस से बचने के लिए हमें अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील करना होगा। उन्होंने कहा कि दूर दराज और पसमानदा इलाकों में ज़ियाबतीस के हवाले से आगाही फराहम करने की ज़रूरत है। आपने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, अच्छी डाइटरी हैबिट्स अपनानी है, एक्सरसाइज को रूटीन बनाना है, स्ट्रेस को कम करना है और वर्क और लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है। इसी तरह की कम्युनिटी और प्रोफेशनल लाइफ में आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है ताकि आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। ज़्यादा प्यास का बढ़ना, यूरिन का ज़्यादा आना, वज़न में कमी या वज़न में ज़्यादती आना, तो इन अलामात की सूरत में आप अपना एक रैपिड टेस्ट तो करें ताकि आपको पता चले। बेशक आप रैंडम करते हैं या फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं कि ज़ियाबतीस से बचाव के लिए आगाही मुहिम को तेज़ करना चाहिए। लाहौर में ज़ियाबतीस आगाही के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़ियाबतीस को आज के दौर में उम्मुल अमराज कहा जाए तो बेजा ना होगा। ज़ियाबतीस के बायस गुर्दों आंखों की बीमारियां जन्म लेती हैं। ज़ियाबतीस से बचाव के लिए हमें अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील करना होगा। गवर्नर पंजाब का ये भी कहना था कि हमें परहेज इलाज से बेहतर है पर अमल पैरा होना होगा। बाकायदगी से मुआयना कराने से बीमारी से बचाव मुमकिन है। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बिजली नहादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कैस्को तर्जुमान के मुताबिक बलूचिस्तान में 404 कनेक्शन बिलों की अदम अदायगी पर मुनक़ता कर दिए गए हैं। लोरालाई, पशीन और तुर्बत से 8 नादहिंदगान के ट्रांसफार्मर्स उतार दिए गए। बिजली चोरों के खिलाफ 415 FIR रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जबकि बिजली चोरों को 53,66,000 यूनिट्स डिटेक्शन जुर्माने की मद में चार्ज किए गए हैं और इस मद में 23 करोड़ 48 लाख रुपए भी वसूल किए जा चुके हैं और अब तक 80,263 सार्फिन से 1 अरब 53 करोड़ 46 लाख रुपए बिजली बिलों की बकायाजात की मद में वसूल किए गए। गेपको सर्कल मंडी बहाउद्दीन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया है। 1 सितंबर से लेकर 13 नवंबर तक के आदादो शुमार के मुताबिक अब तक पकड़े गए बिजली चोरों की मजमूई तादाद 363 हो गई है। बिजली चोरों पर 7,78,303 बिजली के यूनिट चार्ज किए गए हैं और 3 करोड़ 51,33,000 के जुर्माने आयद करके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। SE गैपको सर्कल मंडी बहाउद्दीन मलिक मोहम्मद अमीन अवान और एडिशनल डायरेक्टर नईम रजा गोंदल ने बताया कि बिजली चोरों पर आए जुर्माने की रकम से 3 करोड़ 51,33,000 रुपए की रकम रिकवर करके कौमी खजाने में जमा करवाई जा चुकी है। बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक ग्रैंड ऑपरेशन क्लीन अप का यह सिलसिला जारी रहेगा। सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का है कहना कि मेयारी निसाबी कुतब की छपाई से लेकर तदरीसी तरीकों तक तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मुआशरे का हर तबका बिलखुसूस असातिज़ा, माहिरीन तालीम, वालिदैन और सिविल सोसाइटी को तालीम के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। तालीम तक बआसानी रसाई हासिल करना हमारे बच्चों का हक है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा कि तालीमी निज़ाम के साथ साथ स्कूलों और कॉलेज की हालत ज़ार को भी बेहतर करना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें सूबे में 9 मॉडल ज़रई सेंटर्स के क़याम का फैसला किया गया। मंसूबे के तहत डिविजनल सतह पर मॉडल ज़रई सेंटर्स में
کاشتکاروں کو تمام سہولیات ایک ہی چھت تلے میسر ہوں گی۔ پھل اور سبزیاں، دیگر اجناس کی مارکیٹنگ اور سٹوریج کی سہولت بھی مہیا کی جائے گی۔ ڈویژن کے بعد اضلاع میں بھی مرحلہ وار پروگرام کے تحت ماڈل زرعی سینٹرز قائم کیے جائیں گے تاکہ زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لائے جا سکیں۔ اجلاس کے شرکاء کو اکاڑا کے نواحی گاؤں میں قائم ماڈل زرعی سینٹر کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان کا ہے کہنا کہ ملکی مفاد میں شروع کیے جانے والے میگا منصوبے کسی صورت متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ داسو ڈیم کے لیے زمین کی خریداری اور متاثرین کے تحفظات کو دور کرنے کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ داسو ڈیم کے لیے 513 ایکڑ زمین گلگت بلتستان سے شامل ہوگی، جس کے لیے دیامر میں داسو ڈیم ڈیسک کو فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ داسو ڈیم اور دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے دیامر کے عوام نے بیش بہا قربانیاں دی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ داسو ڈیم کے دارالتنگیر کے متاثرین کے حقوق کا تحفظ اور جائز مطالبات حل کرنا وابڈا کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، پنڈی گیب میں الشفا آئیز ٹرسٹ کی جانب سے فری آئی اور میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں آشوب چشم کے شکار اور مختلف امراض کے مریضوں نے کثیر تعداد میں اپنا معائنہ کرایا۔ الشفا فری کیمپ میں مفت معائنے کے ساتھ مفت علاج اور آنکھوں کے آپریشن سمیت دیگر امراض کے علاج کی مفت سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ محکمہ زراعت کے فلڈ آفیسرز کے مشورے اور کاشتکاروں کی کٹھن محنت کی بدولت کپاس کی پیداوار میں پنجاب بھر میں ضلع بہاول نگر ایک بار پھر بازی لے گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں رانا فیصل رحمان اپنی اس رپورٹ میں۔ بہاول نگر ضلع کپاس کی پیداوار میں پنجاب بھر میں بازی لے گیا۔ ضلع بہاول نگر 6,88,765 گانٹوں کے ساتھ پہلی پوزیشن پر قائم، جو کہ گزشتہ سال کی نسبت 83.65% زیادہ بنتی ہے۔ اس طرح پنجاب بھر میں 98.22% کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا۔ اگر ملک بھر کی بات کی جائے تو اس کا حصہ 10.14% بنتا ہے، جبکہ بہاولپور ڈویژن میں کاٹن کی پیداوار میں 46.84% کی شراکت کے ساتھ نمایاں پوزیشن پر ہے۔ سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے بھی کوئی 30,000 ایکڑ کے قریب کپاس ضائع ہو گئی تھی مکمل طور پہ۔ اس کے باوجود الحمدللہ ضلع بہاول نگر پنجاب بھر میں پہلے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ بہاول نگر کے محنت کش کاشتکاروں کی شب روز محنت اور محکمہ زراعت کی آگاہی مہم سے ضلع بھر میں کپاس کی فصل نے خوب پیداوار سمیٹی۔ اگر بہاول نگر ضلع کا جنوبی پنجاب کے اضلاع سے تقابلی جائزہ لیا جائے تو ملتان ڈویژن کے اضلاع میں ملتان، لودرا، وہاڑی اور خانیوال سے 1,61,181 بیلز کی برتری سے آگے ہے۔ کپاس کی پیداوار میں ضلع بہاول نگر کا نمبر 1 پوزیشن پر آنا محکمہ زراعت افسران اور کاشتکاروں کی محنت کا ثمر ہے۔ رانا فیصل رحمان، پی ٹی وی نیوز، بہاول نگر۔ اور ناظرین، دنیا بھر میں آج ذیابیطس سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا احوال بتائیں گی شاہین صفدر۔ 14 نومبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں ذیابیطس کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد بیماری کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور مرض کو بڑھنے سے روکنا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے ذیابیطس سینٹر اسلام آباد میں تقریب ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں ماہرین اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ پاکستان دنیا میں پہلا نمبر پہ ڈائبٹیز میں آ چکا ہے اور پاکستان میں شرح جو ہے وہ 26 سے 30% تک ہو چکی ہے۔ ڈائبٹیز سینٹر جو کہ ناٹ فار پروفٹ کمپنی ہے، ڈائبٹیز کے خلاف جہاد کر رہا ہے اور ہم اس کے اندر لوگوں کو طرز زندگی اور ان کو کمپلیکیشن سے بچانے کے لیے روا دوا ہے۔ ڈائبٹیز آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی مضر بیماری ہے اور پاکستان میں جو ہے بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ تقریباً نمبر 1 پہ ہم پہنچ چکے ہیں پاکستان میں ڈائبٹیز میں۔ تو اس کا خیال رکھنا، اس کا ٹیک کیئر کرنا، مریضوں کو بتانا بہت ضروری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاط کے ذریعے شوگر پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ذیابیطس کے شکار مریضوں کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ذیابیطس سینٹر اسلام آباد میں تمام مریضوں کو ایک ہی چھت کے نیچے ذیابیطس سے پیدا ہونے والے بیماریوں کا علاج میسر ہے۔ اس سے جتنی ریلیٹڈ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، کڈنی کی ہے، فٹ کی ہے، آئز کی ہے، یہ اس کو بھی ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہم ٹی ڈی سی ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہیں، ہم شریعہ کمپلائنٹ ہیں اور ہم 60% پیشنٹ کو زکوٰۃ بیس پہ ٹریٹ کرتے ہیں فری آف کاسٹ۔ ہر ڈائبٹیز کے مریض کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے پیروں کی حفاظت کریں،
پیروں کی حفاظت کے مختلف طریقے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے پیروں کو اچھی طرح روزانہ واش کرنا، واش کرنے کے بعد اچھی طرح سے ان کو خشک کرنا، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی آئل یا ڈفرینٹ کریم سے اس کی مالش کرنا تاکہ پیروں کے اندر کوئی زخم نہ بنے۔ ہفتے میں 2 دفعہ ایٹ لیسٹ کوئی مریض کے ساتھ جو اس کا ذمہ دار ہے یا اس کے جو گھر والے ہیں وہ اس کے پیر کا معائنہ کریں، اسپیشلی انگلیوں کے بیچ کی جگہ کو پراپر اسیس کرنا ضروری ہے کیونکہ سب سے زیادہ زخم وہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے کارخیر میں حصہ ڈالے تاکہ غریب اور مستحق افراد اپنا مفت علاج کرا سکے۔ شاہین صفدر، PTV نیوز، اسلام آباد۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، کچھ بات کریں گے ماحولیاتی آلودگی کی، جس کی سب سے بڑی وجہ کوڑا کرکٹ کو مناسب طریقے سے ٹھکانے نہ لگانا ہے۔ تاہم ساہیوال میں اس حوالے سے سالڈ ویسٹ پلانٹ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور کوڑے کو باقاعدہ طور پر وہاں تلف کیا جاتا ہے۔ مزید تفصیل کیا ہے جانیں گے ہما صدف کی رپورٹ میں۔ ماحولیاتی آلودگی اور گلوبل وارمنگ دنیا بھر میں زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والے سنگین مسائل ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کی ایک قسم سالڈ ویسٹ یا عام زبان میں کوڑا کرکٹ بھی ہے۔ گھریلو کوڑے سے لے کر ہسپتال اور صنعتوں کے فضلے تک یہ زہریلی گیسوں کے اخراج اور زیر زمین پانی کو آلودہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ میرے گھر پہ کوڑا جو پڑا ہے نا بالکل گل چکا ہے، تو اس میں نا وہ پمپ ہے، اس میں پانی نکالتے ہیں نا تو اس میں بھی بہت اسمیل آتی ہے۔ کوڑا ہے تو اپنے گھر میں شاپر پر باندھ کے اپنے ایک سائڈ میں رکھ لو، صبح کو جمع دار آئے گا تو لے جائے گا۔ بدبو پھیلتی ہے، مسئلہ کیوں نہیں، مچھر آتے ہیں۔ اربن یونٹ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پنجاب نے سائنٹیفک بنیادوں پر کوڑا کرکٹ تلف کرنے کے لیے ساہیوال میں ویسٹ پلانٹ لگایا ہے، جو شہر کے کوڑے کو تلف کرنے کے ساتھ ساتھ علیحدہ کرنے اور اس سے کھاد بنانے کا کام بھی کر رہا ہے۔ سیگریگیشن پلانٹ سے دوبارہ قابل استعمال اشیاء جیسے کاغذ، گتا، لوہا، شیشہ، پلاسٹک وغیرہ کو علیحدہ اور ایندھن کے طور پر استعمال ہونے والی اشیاء کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ماحولیاتی دوست پروجیکٹ ہے، جس میں سے ہم گرین ہاؤس گیسز امیشنز تقریباً کوئی 1 لاکھ ٹن CO2 ایکولنٹ پر اینم جو ہے وہ ہم ایک سیونگ کر لے ہیں۔ تو یہ ایک جو پروجیکٹ جو حکومت پنجاب نے لگایا ہے یہ بہت اس کا پوٹینشیل موجود ہے کہ اس کو ہم بڑے شہروں میں لاہور کے اندر، گجرانوالہ کے اندر، راولپنڈی کے اندر، فیصل آباد اور ملتان کے اندر بھی ہم اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک خصوصی پلانٹ سے پھلوں سبزیوں کے چھلکے، کھانے پینے کی اشیاء، گرین بیلٹ اور گلنے سڑنے والی اشیاء کو کھاد میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ پلانٹ 36 ٹن کوڑا روزانہ پروسیس کر کے نامیاتی کھاد بنا رہا ہے۔ تاہم ہمیں ہر شہر میں ایسے پلانٹ کی ضرورت ہے۔ صحیح طریقے سے تلف نہ کیا جائے تو یہ کوڑا کرکٹ نہ صرف گندگی اور بدبو بلکہ ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ ہما صدف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، صبح کی سیر ایک مثبت عادت ہی نہیں ہے بلکہ صحت مند زندگی کی ضمانت بھی ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ تیار کی ہے وردہ سلیم نے، ملاحظہ کیجیے۔ یوں تو رب کائنات کی قدرت ہر طرف غالب ہے، مگر صبح کے وقت مصور کائنات کی جادوگری تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ طلوع آفتاب کی روشنی، پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو، پرندوں کا چہچہانا، یہ دل فریب مناظر جسم پر ہی نہیں روح پر بھی اثر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طبی ماہرین نے صبح کی سیر کو انسان کے لیے سب سے زیادہ مفید قرار دیا ہے، اور جو ایک بار اس کا عادی ہو جائے وہ چاہتے ہوئے بھی اسے ترک نہیں کر سکتا۔ نیچر بھی آؤٹ کلاس ہے، دیکھیں پرندے، دیکھیں چرند پرند اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح صبح، یہ آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملتی ہے اس سے۔ یہ جو درخت ہے اس میں جنا گارڈنز میں they are sort of very heavy and giving us huge doses of oxygen۔ سایہ دار درختوں میں مخمل جیسی گھاس اور اس پر موتی جیسے شبنم کے قطرے پاؤں میں رکھنے سے دل میں اتر جاتے ہیں۔ صبح کی سیر کے دیوانے باز ایسے ہیں جو کئی دہائیوں سے اس مثبت عادت پر قائم ہیں۔ میں آج سے نہیں کر رہا ہوں، میں 16 سال کا تھا، میں اس وقت سے کر رہا ہوں، میری روٹین میں ہے۔ واک کریں، صحت کا اپنا خیال رکھیں اور ارد گرد ماحول کو صاف رکھیں۔ تو مارننگ واک آپ کو ریلیکس کرتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر، آپ کی شوگر یا باقی چیزوں سے بچائی رکھتی ہے۔ صبح کی سیر و ہلکی پھلکی ورزش سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، شوگر، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں اور خوبصورت مناظر ذہنی دباؤ کو بھی کم کرتے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں مارننگ واک کو شامل کر کر ہم سب مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور کھیل کے میدان